الرحمن الرحیم میں رحیم کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھو، یہ جو کمپارٹمنٹلائز کر رہے ہو نا سورہ فاتحہ کو، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے اس کے جواب دینے سے پہلے اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں وہ سمجھنی بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر تم مجھے یہ پریسیجن میں اگر ڈیوائن اسپیچ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو نا، پھر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ڈیوائن اسپیچ ایک نیت کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک نیت کے ساتھ ایک بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ جیسے اس کا ایک جملہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ میں میٹر آف سپیچ میں بول رہا ہوں۔ اچھا، تم لوگ جب مذہبی باتیں کرتے ہو اس میں بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہو، رینڈم تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہو، پریسیجن کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، لوگ ادھر ادھر کی جوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک مفہوم کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک قانون کو، ایک نیت کو، ایک مفہوم کو کھربوں سال ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، کھربوں سال۔ سمجھ رہے ہو؟ اس بات کو سمجھو، اس بات کا مطلب کیا ہے، کھربوں سال۔ اللہ تعالیٰ جب صرف خود تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی سورہ فاتحہ تھی، وہ اس وقت بھی سچ تھی۔ پھر جب اس نے قلم بنایا، توات بنائی، وہ اس وقت بھی سچ تھی۔ پھر جب اس نے بروج بنائے، ستارے بنائے، زمین بنایا، آسمان بنایا، اس وقت بھی سچ تھی۔ پھر اس کے بعد جب اس نے زمین پر تم سے پہلے کی اور مخلوقات بنائی، وہ اس وقت بھی سچ تھی۔ وہ تم پر بھی سچ ہے، وہ تمہارے آباء و اجداد پر بھی سچ تھی، ہر ایک بندے پر اکیلے اکیلے، اور آج وہ تم پر بھی سچ ہے۔ اور آج سے 1000 سال کے بعد اگر ابھی تمہاری 100 نسلیں رہتی ہیں تو وہ جو 100 نسل کے بعد جو تمہارا بچہ پیدا ہوگا وہ اس پر بھی سچ ہے۔ اور پھر انسانیت ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت آ جائے گی، وہ اس دن بھی سچ ہوگی۔ اور پھر ہر جہنمی کے لیے بھی وہ سچ ہوگی اور ہر جنتی کے لیے بھی وہ سچ ہوگی، ابداً ابدا۔ اس کے مفہوم کا ایک لفظ اپنی جگہ سے نہ دائیں ہوگا نہ بائیں ہوگا، نہ اوپر ہوگا نہ نیچے ہوگا۔ وہ پوری کی پوری 7 کی 7 آیتیں ایسے ہی ہیں جیسے وہ اس وقت تھیں جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا۔ وہ آج بھی ایسے ہی ہیں اور وہ جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اس کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کو اکیلے اکیلے کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک نیت، ایک اصول کا اظہار ہے 7 لائنوں میں، 7 جملوں میں۔ یہ ایک بات ہے جس کو ایک جملہ، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ، پھر چوتھا جملہ، پھر 5واں جملہ، پھر 6واں جملہ، پھر 7واں جملہ، اس طرح کر کے بولا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھو۔ اب اس میں مفہوم اصل میں کیا ہے؟ اس کا مفہوم اصل میں کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کے جو 7 مراتب ہیں، یہ میگا سکیل میں جو الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ جنت ہے، اور ولدالین جو ہے یہ جہنم ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو 7ویں آسمان سے جہنم کی 7ویں تہہ تک کھینچ کے لمبا کر دو، یہ انسان کی کل جبلیات، جنتی جبلیات سے لے کے جہنمی جبلیات،
یہ سب کے بارے میں تمہیں بتا رہی ہے. سب کے بارے میں. اب یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے یہ سونا ہے، اور یہ جو ولدالین ہے یہ سیسا ہے، اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یہ لوہا ہے. یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے، پیوٹ. ایاک نعبد و یہ جو وا ہے یہ لوہا ہے، اور اس کے بعد ایاک نستعین. تو اس کے اوپر والے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. لوہے سے جو اوپر والا حصہ ہے، جو پاک حصہ ہے، جو پیور حصہ ہے، جو جنتی حصہ ہے، وہ اعلیٰ میٹلز ہیں، خوبصورت میٹلز ہیں، طاقتیں ہیں. سمجھایا جا رہا ہے آپ کو الحمدللہ رب العالمین اللہ کے بارے میں، الرحمن الرحیم اللہ کے بارے میں، مالک یوم الدین اللہ کے بارے میں، ایاک نعبد تیری طرف، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں، وہ سے پہلے سب اللہ کے بارے میں، ایاک نستعین ہماری مدد کر، یہ بندے کے بارے میں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کے بارے میں، صراط الذین انعمت علیہم یہ بندے کے بارے میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بندے کے بارے میں. 3 حصے اللہ کے بارے میں، 3 حصے بندے کے بارے میں، بیچ میں ایک حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ اور بندے کے بارے میں. تو یہ جو اور ہے بیچ میں وہ یہ اللہ اور بندے کو جوڑ دیتا ہے. یہ لنک ہے بٹوین کریشن اینڈ ڈیوائن، بٹوین آرڈنری اینڈ سیکرڈ. اب سمجھ آئی؟ گہرائی سے ان باتوں کو سمجھو کیونکہ یہ بہت گہری باتیں ہیں. یہ تم نے ان کو عام باتیں بنا دیا ہے. یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ انسان کی سمجھ کے لیے نہیں ہے. انسان کو زور لگانا ہے ان کو سمجھنے کے لیے. تم کو اس بات کی سمجھ ہے کہ کون بادشاہ تم سے بات کر رہا ہے. وہ اپنے سارے عالمین سے بات کر رہا ہے، وہ صرف تم سے بات نہیں کر رہا. تو تم نے اپنی سمجھ کو اتنا بڑا کرنا ہے، تم نے اپنی سمجھ کو اتنا بڑا کرنا ہے، تم نے اپنے مشاہدے کو اتنا بڑا کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. وہ تمہیں تمہارے 70 کلو کے گوشت سے، ہڈیوں سے آزاد کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس میں سمانا نہیں چاہ رہا، وہ تم کو اس علم میں سمانا چاہ رہا ہے، وہ تم کو کھولنا چاہ رہا ہے. وہ تمہیں ایک جانور کی ایگزسٹنس سے بڑا کرنا چاہ رہا ہے. وہ تمہیں آرڈنری سے سیکریٹ کا مشاہدہ کرانا چاہ رہا ہے. یہ وہ تمہیں بلا رہا ہے. تو تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس نے ان 7 آیتوں میں کتنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کا علم، تمہاری سمجھ نہیں. تمہاری سمجھ کیا ہے؟ تم تو 19 کا پہاڑا نہیں بول سکتے. تو اس کی کتنی سمجھ ہے؟ یہ اس کا کلام ہے. اس کا تمہاری سمجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی میں نے تمہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر جتنی میٹلرجی ڈالی ہے تمہیں تو اس کی بھی سمجھ نہیں ہے. تو یہ تو ایک بندے نے تمہیں بتایا ہے. اب سوچو اللہ کیا جانتا ہے اس آیت کے بارے، اس صورت کے بارے میں. اس نے اور کیا کیا اس کے اندر ڈالا ہوا ہے.
سوچو، سوچو، غور کرو، وہ کس علم کی طرف تمہیں بلا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سونا ہے، اسی لیے یہ برکت کا اسم اعظم ہے۔ یہ اصل میں برکت کا اسم اعظم ہے۔ اب میرے مشاہدے سے ایک چیز لے لو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ جس بھی شے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے، سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس قابل تعریف ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی قابل تعریف چیز اس کے اندر رکھی ہو۔ جس شے کی طرف بھی توجہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کے فوائد بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بلٹ ان ہے اس کے اندر، الحمدللہ رب العالمین کے جملے کے اندر۔ جس شے کی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس چیز کی برکت، اس چیز کے فوائد اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی کس تاثیر کو، کس فائدے کو بڑھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی ایک شے کے اندر ہزاروں قسم کے فوائد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی فائدے کو بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ڈاکٹر کے پاس جایا کرو، جب بیمار ہوا کرو، دوائی کو ہاتھ میں پکڑا کرو، دوائی کو دیکھا کرو، دوائی کو دیکھ کے بولا کرو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس میں شفا بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پہ پانی تمہارے پاس آتا ہے، تمہیں اس پانی سے اعلیٰ قسم کی فوائد چاہیے، جسم کی صفائی چاہیے، خون کی صفائی چاہیے، پانی تمہارے پاس آئے، اس کے گلاس کو دیکھو، 1 منٹ ٹھہرو، اس کے اوپر پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اس کو پیو۔ اس پانی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 100 فوائد رکھے ہوئے، ان کی تاثیریں بڑھ جائیں گی۔ عقل مند لوگو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ تمہاری سمجھ کا کیا لینا دینا ہے کلام اللہ سے؟ تم اپنی سمجھوں کو سمجھتے کیا ہو؟ تم اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھتے ہو؟ کیا واقعی یہ سمجھتے ہو کہ ابداً ابدا علم تمہیں سمجھ آ جائے گا؟ تمہارے دماغوں میں سمو جائے گا؟ تمہیں ڈیوائن پلان سمجھ آ جائے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کے سامنے عاجز رہا کرو، کچھ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے دل سے، سچے دل سے، خلوص سے اللہ کو بڑا جان کے اس کی تعریف کیا کرو۔ مخلوق کا کیا کام کہ اس کو ڈیوینٹی سمجھ آئے، بجائے صرف اتنی کہ جتنی ڈیوینٹی اپنی خوشی سے اس کو عطا کر دے۔ انسان کا کیا کام؟ تو یہ علوم عاجز لوگوں کے لیے ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلے عاجز ہونا ہے، پھر سمجھدار ہونا ہے۔ پہلے اللہ کو اللہ ماننا ہے، پہلے اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا، پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو اللہ سے بہت چھوٹا تصور کرنا ہے، پہلے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت کمزور تصور کرنا ہے۔
پہلے اللہ کو اپنا مالک سمجھنا ہے تاکہ ہدایت کے راستے تمہارے دل کی طرف سیدھے ہو جائیں، تمہارے قلب کی طرف سیدھے ہو جائیں، تاکہ تمہارا دماغ کھلے، تاکہ تمہارا دل کھلے، تاکہ تمہارے منہ سے اس کی سچی تعریف نکلے، تاکہ تمہاری عاجزی میں برکت آئے، تاکہ وہ تمہاری عاجزی میں برکت ڈالے، تمہاری عاجزی کو بڑھائے اور تمہیں تقوی سکھائے کہ تقوی کہتے کس کو ہے۔ زمین پر سب سے بڑا معجزہ تم ہو، الحمدللہ رب العالمین، کہ اس نے مجھے انسان بنایا اور تمہیں انسان بنایا، کہ تمہارے اندر اس نے یہ کیپیسٹی رکھی، کیپیسٹی کہ وہ بولے تو تم اس کو سمجھ سکو، تم اس کو جذب کر سکو۔ تو سب سے بڑی قابل تعریف بات یہ ہے، جو خدا کو پہچانتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ہستی پہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آدم علیہ السلام کی کہانی نہیں پتہ؟ روح پھونکتے ساتھ جب انہوں نے چھینک ماری تو سب سے پہلے انہوں نے یہ جملہ بولا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ڈیزائن کی اپنے اندر تو ان کو پتہ تھا کہ اس کلمے کی، اس جملے کی ویلیو کیا ہے۔ تو آدم کو کس نے بتایا الحمدللہ رب العالمین؟ بطخ کے بچے کو کس نے بتایا تیرتے کیسے؟ مرغی کے بچے کو کس نے بتایا چگتے کیسے؟ یہ دین فطرت ہے، اور یہ آیت بھی دین فطرت ہے۔ تمہارے منہ سے یہ صورت نکلنے سے پہلے آسمان اور زمین میں بکھری پڑی ہے، جیسا کہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین سونے کا ہے اور ولدالین سیسے کا ہے۔ تو کائنات میں ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ کون سا پلانٹ ہے، کون سی خلا ہے جہاں پر ان چیزوں کے مالیکیولز بکھرے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ تو پوری کی پوری کائنات سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے۔ پوری کی پوری کائنات۔ اب سمجھ آئی؟ تم شکر کس ذات کا ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو تم سوچو کہ تم اپنے منہ سے کیا بول رہے ہو؟ یہ تو پوری کائنات بول رہی ہے۔ اس پوری کائنات میں بندہ کیا، بندے کی ہستی کیا؟ تو کتنے بڑے شکر کی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس کی تعریف کروں اور اس جملے سے اس کی تعریف کروں جو جملہ اس نے اپنی تعریف کے لیے پسند کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وہ نہیں سمجھائے گا تو آپ کو الرحمن الرحیم کا کیا مطلب سمجھ آئے گا؟ ہاں یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ویسے ہوتا ہے، یہ اوپر ہوتا ہے، یہ نیچے ہوتا ہے، دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے. چلو کسی نے 4 جملے پہلے بول دیے ہوں گے، میں ایک آدھا اور ایڈ کر دوں گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ ان 4 کے بولوں پہ بھی وہ مسکرا رہا ہوگا کہ تم کو کیا پتا. میرے بولنے پر بھی وہ مسکرائے گا کہ تم کو کیا پتا. ہم کو کیا پتا؟ ہم تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ڈبے ہیں، 50 سال پہ پھیلے ہوئے، 60 پہ، 70 پہ، 75 پہ، وہ تیر مار لیا 80 پہ. وہ ابداً ابدا پتہ نہیں کب سے پتہ نہیں کب تک کتنی مخلوق بنائی، کتنی مار دی، پھر بنائی، پھر مار دی. کسی مخلوق کو کتنی آنکھیں دیں، پتہ نہیں کیوں دیں. کسی مخلوق کو کتنے کان دیے، پتہ نہیں کیوں دیے. کسی مخلوق کو کتنے پر دیے، پتہ نہیں کیوں دیے. کسی کو کیوں نہیں دیے، پتہ نہیں کیوں نہیں دیے. کتنا علم ہے اس کے پاس. سیسے کو سیسے کی جگہ پہ کیوں رکھا، سونے کو سونے کی جگہ پہ کیوں رکھا، الٹایا کیوں نہیں، کیا پتا. وقت جتنا تیز چلتا ہے اس سے تیز چلایا کیوں نہیں، اس سے آہستہ کیوں نہیں چلایا. کون جانتا ہے رب کیا جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ نام بتاؤ مجھے اس بندے کا. نام بتاؤ مجھے اس نبی کا جو رب کو جانتا تھا اور رب نے ابھی اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. کون جانتا ہے؟ کون جان سکتا ہے؟ جس نے رب کے بارے میں کچھ بولا اس پر رب نے عنایت کی. رب کو کون جان سکتا ہے؟ پہلے اتنی بڑی کائنات میں ڈھونڈے گا کون اس کو اگر وہ بتائے نہیں کہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے ہے، اگر اس کے دل میں ڈالے نہیں کہ ڈھونڈ مجھے. تو انسان کو اپنی سمجھ میں چھوٹا کرو اور اللہ کو اپنی سمجھ میں بڑا کرو، پھر تمہیں شکر سمجھ آئے گا. اگر انسان تمہاری سمجھ میں بڑا ہے تو یاد رکھو وہ بڑائی جو تم نے انسان میں ڈالی ہے وہ تم نے کسی کا حق مارا ہے. وہ تم نے اپنے رب کا حق مارا ہے. وہ تم نے زبردستی رب کی کبریائی میں سے گھسیٹ کے اس بندے کو دی ہے، کھینچ کے زبردستی. ایک مائنر شرک کیا تم نے. بڑائی ایک ہے، اللہ اکبر، بس. باقی عزت ہے اللہ جس کو دے. عزت دو انسانوں کو ان کے کاموں پہ، ان کے کارناموں پہ، بڑائی نہیں. اب یہ کتنی باریک بات ہے. کتنے ہیں تمہارے ملک میں جو اس باریک نقطے کو سمجھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے؟ سوچو.
سوچو. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. کیا بتائیں آپ کو؟ کیا بتائیں؟ آپ کو بس یہ بتا دیتے ہیں کہ مومن پر اللہ رحیم ہے. مومن اور اس کے اوپر کے درجات پر، لیکن مومن پر اللہ رحیم ہے. مومن سے پہلے نہیں، مومن پر. وہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے. مومن پر اللہ تعالی رحیم بن کے توجہ کرتے ہیں. بس ابھی آج کے لیے اتنا کافی ہے.